بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے 100 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حدیث مبارکہ میں آگے فرماتے ہیں، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کا اگلا جو جز ہے نا، وہ تو آؤٹ سٹینڈنگ ہے، بڑا ہی کمال کا ہے۔ پتہ ہے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ سنو مگر دھیان سے سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کل بروز قیامت اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا جب جنت میں سب داخل ہو رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر ایک بار میرے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے زیر و زبر، یہ وہ سلسلہ ہے جس میں ہم قرآن کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن وہ خزانہ ہے، علم کا وہ خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خزانے سے حصہ عطا فرمائے، اس ٹریجر کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم اور بڑا ہی کمال کا معجزہ ہے، جسے علماء اعظم المعجزات فرمایا کرتے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے واقعات کو شامل کیا، بہت ساری ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، دنیا کس طریقے سے گزارنی ہے، آخرت میں کیا ہوگا، بہت ساری معلومات قرآن میں ملا کرتی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کی باتیں کی جائیں، مگر بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کی جائیں۔ ہم نے 5 راؤنڈ پر اس سلسلے کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس 5 راؤنڈ میں ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹس ہوں گے 6۔ ان 6 کنٹیسٹنٹ کے درمیان ہم بھرپور مقابلے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سا بچہ سب سے زیادہ نمبروں کو گین کرتا ہے۔ اگر کسی نے کمزوری دکھائی اور وہ ریڈ زون کی طرف گیا تو یاد رکھیے گا 1 پروگرام 1 ونر ہے ہمارے سلسلے کا۔ کوشش یہ کیجیے گا اپنے پوائنٹس کو لوز نہ کریں۔ پہلے راؤنڈ میں ہم آپ سے باری باری ایک ایک سے فردر سوال کریں گے۔ سوال کے 3 جز ہوں گے، آپ نے 3 جوابات دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے تینوں جوابات درست دیے تو آپ گین کریں گے 3 نمبر، اور اگر آپ نے 2 چیزیں صحیح بتائیں تو پھر آپ کو ملیں گے 2 نمبر، اور اگر آپ نے صرف ایک چیز صحیح بتائی تو پھر آپ کو ملے گا صرف 1 نمبر۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے 3 نمبر حاصل کرنے ہیں تاکہ آپ گرین زون میں رہیں، ریڈ زون کی طرف نہ جائیں۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کی جانب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیا نام ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی بیٹا۔ محمد بلال اتاری، محمد بلال اتاری، کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں بلال؟ دارالمدینہ، دارالمدینہ، کس برانچ میں؟ صدر، کلاس بھی بتا دیجیے اپنی۔ کلاس 6۔ کلاس 6۔ نیکسٹ محمد حمزہ اتاری، محمد حمزہ اتاری۔ حمزہ کس اسکول میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ دارالمدینہ، دارالمدینہ، برانچ کون سی ہے؟ صدر۔ صدر برانچ۔ جی نیکسٹ۔ محمد شورح، بڑا یونیک نیم ہے آپ کا تو۔ اچھا یہ بتائیں کس اسکول میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ دارالمدینہ۔ دارالمدینہ میں۔ چلیں ماشاءاللہ تینوں کنٹیسٹنٹ دارالمدینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے چوتھے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ جی بیٹا اپنا نام بتائیں گے؟ محمد عبداللہ، محمد عبداللہ۔ واہ، کس اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ دارالمدینہ، دارالمدینہ سے ہی تعلق ہے۔ عبداللہ بھائی کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6 کلاس میں۔ چلیں جناب اگلے بچے کی طرف۔ محمد مشہد اتاری، محمد مشہد اتاری، ویری گڈ ماشاءاللہ۔
آپ کس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں؟ دارالمدینہ دارالمدینہ. برانچ کیا ہے بیٹا؟ صدر کیمپس صدر کیمپس سے. اچھا جناب, یہ بتائیے کلاس کون سی ہے؟ کلاس 6. کلاس 6. چلیں, بظاہر عمر کم لگتی ہے مگر مقابلے میں برابر ہیں, یعنی 6 کلاس کا مقابلہ ہے. جی بیٹا, آپ اپنا تعارف کروائیں گے. محمد عثمان رضا اتاری. محمد عثمان رضا اتاری. عثمان بھائی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ کلاس 5. کلاس 5 میں. اچھا جناب, چلیں جناب, کلاس 5 سے کلاس 6 کا مقابلہ ہو گیا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب. آپ سے سوالات کیے جائیں گے, باری باری آپ سے سوال پوچھا جائے گا. ہر ایک نے کانفیڈنٹ کے ساتھ جواب دینا ہے, بھرپور دھیان کے ساتھ آپ نے سوال سننا ہے اور پھر اس سوال کا جواب دینا ہے. اگر آپ تینوں جز بتانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو ملیں گے 3 نمبر. اگر آپ نے ایک بھی جز کم کیا یا ایک بھی جز غلط بتایا تو پھر آپ کے نمبر کم کر دیے جائیں گے. بڑھتے ہیں بلا تاخیر سوالات کی جانب. شروع کرتے ہیں راؤنڈ 1. پہلا سوال بلال کاشف اتاری سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں رؤوف الرحیم فرمایا ہے؟ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا ہے. پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا ہے. جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال حمزہ بھائی سے. حمزہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے کس پارے میں, کس سورت اور اس کی کس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا بالکل نرم ہو جایا کرتا تھا. جی بتائیے قرآن پاک میں اس کا ذکر کہاں پر آیا ہے؟ چلیں جناب, کوئی رپلائی یہاں سے نہیں آ رہا. میں ہمارے دیکھنے والوں کو, مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں, حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیے جانے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 10 میں ہے. غلطی ہو گئی ہے حمزہ آصف سے. اگلا سوال شریح بھائی سے. بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائے جانے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائے جانے کا ذکر پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر شاباش 6 میں ہے. جی پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 6 میں ہے. آپ نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائے جانے کا ذکر پارہ 19 سورہ نمل, مگر آیت بتانے میں غلطی کر لی. یہ آیت 6 نہیں بلکہ 16 ہے. 2 جز آپ نے صحیح بتائے ہیں, اس لیے 2 نمبر آپ کو دیے جائیں گے. اگلا سوال عبداللہ اتاری سے. بتائیے ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کرنے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبیوں کی بات تو کیا کی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی کراماتیں عطا فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ. جی حضرت آصف بن برخیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی گزرے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت کا ذکر ہے. پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 43. پارہ 19 سورہ نمل. 2 چیزیں بالکل درست بتائی مگر آیت بتانے میں غلطی آپ سے بھی ہو گئی ہے. آیت نمبر ہے 40. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں عبداللہ بھائی نے. اب باری ہے مشہد اتاری کی. مشہد آپ سے سوال یہ ہے, بتائیے قرآن پاک کے کس پارے, اس کی کس سورت اور کس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا ہے؟ انسان کے مختلف پیدائش کے مراحل کا ذکر پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے. پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 13 14 تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ. اگلا سوال عثمان اتاری سے. بتائیے مبارک درخت زیتون کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور اس کی کس آیت میں آیا ہے؟ مبارک درخت زیتون کا ذکر پارہ نمبر 19 سورہ نور کی آیت نمبر
جل 44 میں ہے. آپ نے کہا پارہ نمبر 19 سورہ نور آیت نمبر 44، جبکہ مبارک درخت زیتون کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ہے. آپ سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں، 1 نمبر حاصل کی ہے. ایک سوال سب سے ہو چکا ہے، اب باری ہے ایک اور سوالات کی. کوشش کیجئے تینوں نمبر حاصل کیجئے. باری ہے کاشف اتاری بھائی کی. ایک بار پھر آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مکہ المکرمہ کی قسم کا ذکر آیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کا ذکر پارہ 30 سورہ بلد آیت نمبر 1 میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مکہ المکرمہ کی قسم کا ذکر پارہ 30 سورہ بلد آیت نمبر 1، تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے حمزہ آصف اتاری کی. اس بار آپ نے تینوں نمبر حاصل کرنے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ فرسٹ ٹائم آئے مدنی چینل پر؟ چلیں کوئی بات نہیں، فرسٹ ٹائم آئے ہیں لیکن نمبر پورے لے کر جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا ذکر آیا ہے؟ تیاری کمزور لگ رہی ہے. چلیں جناب، یہ تو جواب نہیں دے پا رہے ہیں. میں ناظرین کو بتاتا چلوں، شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں آیا ہے. غلطی ہو گئی ہے حمزہ آصف سے. باری ہے شرح اتاری کی. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ سبحان حضور اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 107 میں آیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ. اگلا سوال عبداللہ اتاری سے. بتائیے عصائے موسیٰ کی برکت سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہونے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ عصائے موسیٰ سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہونے کا ذکر پارہ چلیں جناب کاؤنٹ ڈاؤن دے دیتے ہیں. 5 4 3 2 1. عبداللہ سے غلطی ہو گئی. اگلا سوال ہے مشہد اتاری سے. بتائیے محراب مریم کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ محراب مریم کا ذکر پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37. پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت نمبر بھی بالکل درست بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عثمان اتاری کی. آخری اس راؤنڈ کا آخری سوال آپ نے بتانا ہے. عثمان بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں ہے. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 43. غلطی ہو گئی ہے. آیت نمبر بتانے میں 2 نمبر حاصل کیے ہیں، 2 جوابات بالکل درست دیے ہیں. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران مگر آیت نمبر ہے 49. ماشاءاللہ یہ راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے چلتے ہیں بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اسکور کارڈ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ کی پوزیشن کیا ہے. 0 زبر 0 زبر. شرح اتاری نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر، حمزہ نے حاصل کیے ہیں بالکل کوئی نمبر نہیں 0 نمبر. بلال کاشف نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر. عبداللہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 2 نمبر. مشہد 6 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور عثمان اتاری نے حاصل کیے ہیں 3 نمبر. کوشش کیجئے اگلے راؤنڈ میں بھرپور اور پورے نمبر حاصل کیجئے. اگلا جو راؤنڈ ہوگا راؤنڈ 2 میں آپ کو 3 آپشن دیے جائیں گے اور ان تینوں آپشنوں کے درمیان آپ نے ایک آپشن اور صحیح آپشن کو چوز کرنا ہوگا. جو صحیح آپشن چوز کرنے میں کامیاب ہوگا اس کو دیں گے ہم 2 نمبر اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر. ہمت نہیں ہارنی ہے، جو 0 پوزیشن پر ہے اسے بھی ہمت نہیں ہارنی ہے کیونکہ مقابلہ ابھی آگے باقی ہے. آئیے چلتے ہیں بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں راؤنڈ 2. پہلا سوال شرح اتاری آپ سے.
بتائیے چیونٹیوں کا ذکر کون سی سورت میں آیا ہے؟ سورہ فیل، سورہ قریش یا سورہ نمل؟ سورہ نمل. سورہ نمل. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ یس. شرح اتاری نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال حمزہ آصف سے. بتائیے سورہ یاسین پڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 12، 15 یا 10؟ 10. آپ نے کہا 10. ایک بار پھر سوچ لیجئے. صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوا دے گا، اور اگر یہ جواب غلط ہوا تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. ویسے ہی آپ کے پاس کوئی نمبر نہیں ہے. 10. 10 بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کیوں کرنا اس مبارک سورت کا بار بار ورد کیا جائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. اگلا سوال ہے کاشف اتاری سے. بتائیے تحویل قبلہ کا ذکر کس پارے میں آیا ہے؟ پارہ نمبر 5، 3 یا 2؟ 5. پارہ نمبر 5، جبکہ آپ کے پاس آپشن تھا 3 اور 2. تحویل قبلہ کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے پارے یعنی 2 نمبر پارے میں آیا ہے. غلطی ہو گئی ہے. اگلا سوال عبداللہ اتاری سے. آپ نے بتانا یہ ہے غار والے لوگوں کا واقعہ قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ سبحان اللہ، بڑا ہی زبردست واقعہ ہے. آپشن ہے آپ کے پاس سورہ واقعہ، آپشن نمبر 2 سورہ قاف، آپشن نمبر 3 سورہ کہف. سورہ کہف. سورہ کہف. عبداللہ اتاری نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال مشہد اتاری سے. بتائیے کون سی صورت اگر دوران تلاوت آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ مائدہ، آپشن نمبر 2 سورہ توبہ، آپشن نمبر 3 سورہ عنکبوت. سورہ توبہ. سورہ توبہ. جواب بالکل درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب اگلا سوال عثمان اتاری سے. بتائیے سورہ آل عمران میں مذکورہ 2 مشہور غزوات کون سے ہیں؟ غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، غزوہ بدر اور غزوہ احزاب. آپشن نمبر 3 ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد. سورہ آل عمران میں 2 مشہور غزوات کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے ان آپشن میں سے تلاش کرنا ہے کہ کون سے غزوات کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے. آپشن ہے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، آپشن نمبر 2 غزوہ بدر اور غزوہ احزاب، آپشن نمبر 3 ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد. غزوہ بدر. اور دوسرا غزوہ احزاب. غزوہ بدر اور غزوہ احزاب آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ جی. ٹھیک ہے جناب، غلطی ہو گئی ہے عثمان اتاری سے، کیونکہ سورہ آل عمران میں جو 2 مشہور غزوات کا ذکر ہے وہ ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد. غلطی ہو گئی ہے. اگلا سوال ہے شرح اتاری آپ سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ واقعہ ہر رات پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے بیماری نہیں ہوگی، آپشن نمبر 2 تنگ دستی نہیں ہوگی، آپشن نمبر 3 فاقے سے حفاظت ہوگی. فاقے سے حفاظت ہوگی. آپ نے کہا فاقے سے حفاظت ہوگی. جی ہاں، سورہ واقعہ ہر رات پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ فاقے سے حفاظت ہوگی. جواب بالکل درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال حمزہ آصف سے. بتائیے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں آیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس پارہ نمبر 21، آپشن نمبر 2 پارہ نمبر 3، آپشن نمبر 3 پارہ نمبر 30. آپشن 1. آپشن 1 پارہ نمبر 21. چلیں جناب آپشن نمبر 1 کو چوز کیا ہے، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشن تھے اور بالکل غلط چوز کیا ہے. اگلا سوال بلال کاشف اتاری سے. بتائیے سورہ یاسین کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ بڑا ٹریکی کوشچن ہے. آپشن سن لیجئے، 23ویں پارے سے، 24ویں پارے سے یا 22ویں پارے سے؟ 22ویں پارے سے. آپ نے کہا 22ویں پارے سے. بالکل درست کہا. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب باری ہے عبداللہ اتاری کی. بتائیے کس سورت کو مرنے والے کے پاس پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ سورہ قریش، سورہ فاتحہ، تیسرا آپشن ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین.
آپ نے کہا سورہ یاسین. جی ہاں, سورہ یاسین کو مرنے والوں کے پاس پڑھنے کو کہا گیا. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے مشہد الطاری کی. بتائیے آیت کریمہ کس پارے میں ہے؟ آپشن ہے 12ویں پارے میں, آپشن نمبر 2 15ویں پارے میں, آپشن نمبر 3 17ویں پارے میں. 15ویں. آپ نے کہا 15ویں پارے میں. مشہد الطاری سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا 17ویں پارے میں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آیت کریمہ کسے کہا جاتا ہے؟ آیت کریمہ کون سنائے گا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صحیح جواب دے کر انعام حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب, راؤنڈ 2 کا آخری سوال عثمان الطاری سے. عثمان بھائی, آپ نے بتانا یہ ہے کس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے؟ آپشن ہے سورہ رحمان, آپشن نمبر 2 سورہ فجر, آپشن نمبر 3 سورہ مجادلہ. سورہ رحمان. سورہ رحمان. آپ نے کہا سورہ رحمان. سورہ رحمان کی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آتا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا سورہ مجادلہ. عثمان الطاری سے 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں, بڑھتے ہیں اسکور کارڈ کی جانب. ہمارا اسکور کارڈ بچوں کی پوزیشن کیا بتا رہا ہے؟ 0 زبر 0 زبر. شرح تابش نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے 4 نمبر. گرینڈ ٹوٹل ہو گیا 9 نمبر. حمزہ نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 1 نمبر. گرینڈ ٹوٹل ہو گیا 1 نمبر, کیونکہ پچھلے راؤنڈ میں حمزہ کے کوئی نمبر نہیں تھے. بلال نے حاصل کیے ہیں 1 نمبر. پچھلے راؤنڈ میں تھے 6 نمبر, یعنی آپ کا ٹوٹل ہو گیا 7 نمبر. عبداللہ جاوید نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 نمبر. پچھلے راؤنڈ کے تھے 2 نمبر, یعنی آپ کا ٹوٹل ہو گیا 6 نمبر. مشہد کاشف نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 1 نمبر. پچھلے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے 6 نمبر, آپ کے ٹوٹل ہو گئے 7 نمبر. عثمان نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں -2 نمبر, اور پچھلے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے 3 نمبر, یعنی 2 نمبر آپ نے ہمیں مائنس کیے ہیں, واپس کیے ہیں. آپ کا گرینڈ ٹوٹل ہو گیا 1 نمبر. جی, رزلٹ آپ کے سامنے آ چکا. ہمیں پوزیشن معلوم ہو چکی, لیکن پیارے بچوں, آپ لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا, حوصلہ نہیں چھوڑنا, بلکہ ابھی اور سخت مقابلہ کرنا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈراتا چلوں, بتاتا چلوں, ہمارا یہ جو تیسرا راؤنڈ ہوگا یہ بڑا ہی خطرناک راؤنڈ ہے. کون سا راؤنڈ ہے؟ خطرناک. بڑا ہی خطرناک راؤنڈ ہے, کیونکہ زیر و زبر کی مجلس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے سوال نہیں سنا اور پہلے بزر دبا دی تو آپ کے اس راؤنڈ میں سوال کا کوئی آپشن نہیں دیا جائے گا, بلکہ آپ کے اکاؤنٹ سے 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ 2 نمبر واپس. 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. لہٰذا آپ نے سوال کمپلیٹ سننا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو ملیں گے 2 نمبر. چونکہ یہ بزر راؤنڈ ہے اور مدنی چینل کی مجلس نے ایک زبردست قسم کے سسٹم کو اپنے اس مدنی چینل میں شامل کیا ہے. بزر راؤنڈ میں ہم نے وہ آپشن استعمال کیا ہے, چونکہ جدت کا دور ہے, جدید سے جدید ترین چیزیں آ رہی ہیں. ہمارے پاس 6 بزر لگی ہوئی ہیں, مگر ایک وقت میں صرف ایک ہی بزر پلے ہو سکتی ہے. اگر نینو سیکنڈ کے حساب سے کوئی پہلے بزر دباتا ہے تو اسی کی بزر پلے ہوگی, ادروائز دوسرے بچے کی بزر پلے نہیں ہوگی. لہٰذا آپ نے سوال کمپلیٹ سننا ہے, اور کمپلیٹ سوال سننے کے بعد ہی آپ نے بزر کو پریس کرنا ہے. کوئی کنفیوژن؟ نو. اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کے کتنے نمبر مائنس ہوں گے؟ 1 نمبر. اور اگر آپ نے صحیح جواب دیے تو کتنے نمبر ملیں گے آپ کو؟ 2 نمبر ملیں گے. اور اگر سوال نہیں سنا تو آپ کے کتنے نمبر مائنس کر لیے جائیں گے؟ 2 نمبر. آپ نے فارمیٹ سن لیا ہمارے تیسرے راؤنڈ کا. ایک اور بات بتاتا چلوں, یہ ہمارا بڑا ہی خطرناک راؤنڈ ہے, کیونکہ ہمیں اس راؤنڈ سے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ بھی کرنا ہے. جس کے نمبر سب سے زیادہ کم ہوں گے 2 بچوں کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے, ان سے ہم رخصت چاہیں گے. لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں سے, دوسرے بچوں سے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں. آئیے چلتے ہیں, شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. اب آپ سے بڑی اسپیڈ کے ساتھ سوالات ہوں گے, آپ نے دھیان سے سننا ہے اور فوراً آپ نے بزر پریس کرنی ہے. اگر آپ کو صحیح جواب آتا ہے تو صحیح جواب کی صورت میں 2 نمبر دیے جائیں گے, غلط جواب کی صورت میں 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. پہلا سوال یہ ہے, سورہ بقرہ میں لفظ بقرہ سے کیا معنی ہے؟ جی شرح. گائے.
گائے جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال بتائیے سورہ نحل میں لفظ نحل کے معنی کیا ہیں؟ جی بلال کاشف. نحل کے معنی شہد کی مکھی. نحل کے معنی شہد کی مکھی ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال بتائیے سورہ نمل میں نمل کے معنی کیا ہیں؟ بلال کاشف نے ایک بار پھر بزر پہلے پریس کی ہے. نمل کے معنی چوٹی. نمل کے معنی چونٹی ہیں. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال سورہ عنکبوت میں عنکبوت سے کیا مراد ہے؟ جی عبداللہ. مکڑی. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال سورہ ناس میں ناس سے مراد کیا ہے؟ عثمان اتاری. لوگ. ناس سے مراد لوگ ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سورہ فیل میں فیل کے معنی کیا ہیں؟ بلال کاشف. فیل کے معنی ہاتھی. فیل کے معنی ہاتھی ہیں. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سورہ دخان میں دخان کے معنی کیا ہیں؟ جی مشہد. دھواں. دخان کے معنی دھواں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال سورہ حجرات میں حجرات کے معنی کیا ہیں؟ عثمان. ہجرے اور کمرے. ہجرے نہیں بھائی حجرے. حجرے اور کمرے. جواب درست مانتے ہیں جناب. سبحان اللہ. حجرات کے معنی حجرے اور کمرے ہیں. اگلا سوال سورہ رحمان میں رحمان کے معنی بتائیں. بلال کاشف. نہایت مہربان. نہایت مہربان. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال سورہ قصص میں لفظ قصص کے معنی بتائیں. شرح. واقعات اور قصے. واقعات اور قصے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب سیکنڈ لاسٹ کوشچن بتائیے سورہ احزاب میں لفظ احزاب کے معنی کیا ہیں؟ عبداللہ. لشکر. احزاب کے معنی لشکر ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب آخری سوال بتائے گا کہ کس کو یہ 2 نمبر دیے جاتے ہیں یا 1 نمبر واپس لے لیا جاتا ہے. سلسلہ زیر و زبر کے راؤنڈ 3 کا آخری سوال بتائیے سورہ جاسیہ میں لفظ جاسیہ سے کیا معنی ہے؟ جی بیٹا بلال. زانوں کے بل گرا ہوا. زانوں کے بل گرا ہوا. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اسی جواب کے ساتھ راؤنڈ 3 اپنے اختتام کو پہنچا. بڑا خطرناک راؤنڈ تھا چونکہ مجلس زیر و زبر نے بڑا ہی خطرناک فیصلہ کیا. اگر کوئی بچہ اس راؤنڈ میں سوال کمپلیٹ نہ سنے تو اس کے 2 نمبر مائنس کر دیے جاتے ہیں, واپس لے لیے جاتے ہیں. چونکہ اس راؤنڈ میں ہم اپنے سلسلے زیر و زبر سے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کیا کرتے ہیں. ان 2 لوگوں کو جو سب سے کم پوزیشن پر ہوتے ہیں, جن کے سب سے کم نمبر ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے کس کے نمبر سب سے کم ہے؟ بتائیے. شرح گرین زون میں ہے یا ریڈ زون میں؟ کون کون کہتا ہے گرین زون میں ہے شرح؟ ارے ماشاءاللہ اکثر بچوں نے آپ کی حمایت میں ہاتھ کھڑا کیا ہے. شرح بچوں کے لحاظ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حمزہ آصف کون کون کہہ رہا ہے کہ حمزہ آصف گرین زون میں ہے؟ ارے کوئی نہیں کہہ رہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی اپنے بارے میں؟ کیا لگتا ہے گرین زون یا ریڈ زون؟ ریڈ زون. ریڈ زون. چلیں یہ تو آگے اسکور بورڈ بتائے گا کہ آپ ریڈ زون میں ہیں یا گرین میں. جی بلال کیا لگتا ہے؟ بلال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ریڈ زون. ارے ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. یعنی آپ کے بقول بلال بالکل سیف ہیں. چلیں جناب امید کرتا ہوں کہ بلال سیف ہی ہوں گے. عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریڈ زون یا گرین زون؟ ریڈ زون. کون کون کہہ رہا ہے ریڈ زون؟ چلیں جناب کافی بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. عبداللہ اللہ کرے ایسا نہ ہو. چلیں جناب مشہد کے بارے میں بتائیے گرین یا ریڈ؟ کون کون گرین؟ ارے اکثریت کی تعداد آپ کے ساتھ گرین کی ہے. اللہ کرے کہ آپ گرین زون میں ہی ہوں. چلیں عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گرین زون ریڈ زون؟ ریڈ زون کون کون کہہ رہا ہے؟ ریڈ زون. چلیں آئیے دیکھتے ہیں اسکور کارڈ دکھاتے ہیں. مجلس اور ان کی کارکردگی بتائے گی کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. اسکور بورڈ دکھایا جائے. زیرو زبر زیرو زبر. اس راؤنڈ میں شرح نے حاصل کیے ہیں 4 نمبر. ٹوٹل ہو گئے ہیں 13 نمبر. شرح نظر آ رہے ہیں ہمیں گرین زون میں.
حمزہ نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، یعنی ان کا گرینڈ ٹوٹل ہوا صرف 1 نمبر۔ حمزہ ہمیں بری طریقے سے ریڈ زون میں نظر آ رہے ہیں، تیاری صحیح نہیں کی لگتا ہے۔ بلال کی پوزیشن اس راؤنڈ میں رہی 10 پوائنٹ کی، بلال نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 10 نمبر، ٹوٹل ہو گئے 17 نمبر۔ عبداللہ نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 4 نمبر، گرینڈ ٹوٹل ہو گیا 10 نمبر۔ مشہد نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 نمبر، ٹوٹل ہو گئے 9 نمبر۔ محمد عثمان، کیا لگتا ہے آپ کو اس راؤنڈ میں آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ پتہ نہیں۔ نہیں پتا، چلیں جناب ہم آپ کو بتاتے چلیں، آپ نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 نمبر اور آپ کے ٹوٹل ہوتے ہیں 5 نمبر۔ نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں ایلیمنیٹ کرنا پڑ رہا ہے حمزہ اتاری کو، کیونکہ آپ کا گرینڈ ٹوٹل ہے 1 نمبر، اور عثمان اتاری آپ نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر۔ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آنا ہو بھرپور تیاری کے ساتھ آئیے گا۔ مجلس نے آپ کے لیے ریڈ زون تیار کیا ہے، دونوں اسلامی بھائی ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے، بڑھیں گے چوتھے راؤنڈ کی جانب، اور چوتھا راؤنڈ ہے فلپ راؤنڈ، یعنی ہم اپنے بچوں کو ایک فلپ بورڈ دیا کرتے ہیں۔ اس راؤنڈ کے اندر آپ سے وہ سوالات کیے جائیں گے جس کے جوابات صحیح یا غلط کی صورت میں آپ نے دینے ہوں گے۔ سوال سننے کے بعد اگر آپ کے نزدیک وہ سوال صحیح ہے تو آپ نے صحیح دکھانا ہے، اور اگر آپ کے نزدیک وہ جواب غلط ہے تو آپ نے غلط شو کرنا ہے۔ ایک بار شو کرنے کے بعد آپ اسے دوبارہ سوئچ نہیں کر سکیں گے، اور اگر صحیح جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر، اور اگر غلط جواب دیا تو آپ سے لے لیا جائے گا 1 نمبر۔ لہٰذا بڑے ہی دھیان سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ فلپ بورڈ بچوں کو پیش کیے جائیں۔ زیرو زبر جی فلپ بورڈ بچوں کے پاس آ چکے ہیں، چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں راؤنڈ 4۔ پہلا سوال، لن تنالوا چوتھے پارے کا نام ہے، صحیح یا غلط؟ عبداللہ اتاری نے کہا غلط، جبکہ شرح، بلال اور مشہد نے کہا صحیح۔ جواب تھا صحیح، لن تنالوا چوتھے ہی پارے کا نام ہے۔ عبداللہ سے غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اگلا سوال، وَاعْلَمُوا 18ویں پارے کا نام ہے۔ چلیں جناب، سارے ہی بچوں نے غلط کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے، سب کو 1 نمبر پیش کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح، جس نے صحیح کہا اس نے صحیح کہا، اور جس نے غلط شو کیا اس نے غلط شو کیا، چونکہ وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں ہی پارے کا نام ہے۔ شرح سے 1 نمبر واپس لیا جائے گا، جبکہ باقی تینوں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ اگلا سوال، قد افلح 10ویں پارے کا نام ہے۔ غلط، چلیں جناب سارے ہی بچوں نے غلط کہا ہے، یعنی قد افلح یہ 10ویں پارے کا نام نہیں ہے، بالکل 10ویں پارے کا نام قد افلح نہیں ہے۔ سب نے غلط کہہ کر 1 نمبر حاصل کر لیے ہیں، صحیح جواب دیا ہے۔ 5واں سوال، وما ابرئوا 13ویں پارے کا نام ہے۔ چلیں جناب، جس نے غلط کہا اس نے غلط کہا، اور جس نے صحیح کہا اس نے بالکل صحیح کہا۔ وما ابرئوا بالکل 13ویں پارے کا نام ہے، جس نے صحیح کہا ان کو 1 نمبر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جس نے غلط کہا اس سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ چلیں جناب اگلا سوال، امن خلقا 20ویں پارے کا نام ہے۔ صحیح، چلیں جناب سب نے کہا صحیح، امن خلقا بالکل صحیح، 20ویں پارے کا نام ہے، سب کو 1 نمبر دیا جاتا ہے جناب۔ اللہ 7واں سوال، اتلما 19ویں پارے کا نام ہے۔ سب نے کہا غلط اور بالکل صحیح کہا، کیونکہ 19ویں پارے کا نام اتلما نہیں ہے، سب کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ چلیں جناب اگلا سوال، وقال الذی 21ویں پارے کا نام ہے۔ وقال الذی 21ویں پارے کا نام ہے، 2 نے کہا صحیح، جبکہ صحیح کہنے والوں نے بالکل غلط کہا، اور جس نے کہا غلط اس نے بالکل صحیح کہا۔ وقال الذی 21ویں پارے کا نام نہیں، جس نے غلط کہا ان کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور جس نے صحیح کہا ان سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ روبما 14ویں پارے کا نام ہے۔ چلیں جناب، تینوں نے کہا صحیح، 1 نے کہا غلط، جس نے کہا صحیح اس نے حاصل کیے ہیں 1 نمبر، جس نے کیا ہے غلط اس نے 1 نمبر اپنا واپس لوٹا دیا ہے، کیونکہ اس کا جواب تھا صحیح۔ روبما بالکل 14ویں پارے کا ہی نام ہے، 1 نمبر پیش کیا جائے گا صحیح کہنے والوں کو۔ چلیں جناب اگلا سوال، الیہ یردو 25ویں پارے کا نام ہے۔
صحیح، سب نے کہا صحیح اور بالکل صحیح کہا، کیونکہ الیہ یردو 25ویں پارے کا انعام ہے، سب کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ سلسلہ زیر و زبر کے راؤنڈ 4 کا آخری سوال کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہمیں اس راؤنڈ کے اختتام پر بھی 2 کنٹیسٹنٹ کو ڈسکوالیفائی کرنا ہوگا، جس کے نمبر سب سے زیادہ کم ہوں گے وہ آگے ہمارے ساتھ نہیں چل پائیں گے، ہم ان سے معذرت کریں گے۔ آخری سوال، راؤنڈ 4، آخری سوال، قد سمع اللہ 30ویں پارے کا نام ہے۔ سب نے کہا غلط اور بالکل درست کہا، ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ چلیں جناب، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ زیرو زبر زیرو زبر۔ چلیں جناب، اسکور کارڈ مدنی چینل کی اسکرین پر شرح نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر، بلال نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 12 نمبر، عبداللہ نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 6 نمبر، مشہد نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 12 نمبر۔ کیونکہ ہمیں اس راؤنڈ میں اپنے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہوتا ہے، ہمارے پاس جس کے گرینڈ ٹوٹل میں کم نمبر ہوں گے ان سے ہم معذرت چاہیں گے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں گرینڈ ٹوٹل کا اسکور کارڈ۔ زیرو زبر زیرو زبر۔ شرح کے ہیں 19 نمبر، بلال کے ہیں 29 نمبر، عبداللہ کے ہیں 16 نمبر اور مشہد کے ہیں 21 نمبر، یعنی جس کے ہیں 19 نمبر اور 16 نمبر ان کو ہمارے اس سلسلے سے رخصت ہونا ہوگا، نہ چاہتے ہوئے ہمیں آپ کو ایلیمنیٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے دونوں ریڈ زون میں تشریف لائیے، بڑھتے ہیں ہمارے 5ویں راؤنڈ کی جانب جو ہمارا ہے پکٹوریل راؤنڈ، اور پکٹوریل راؤنڈ میں ہم اپنے بچوں کو دکھایا کرتے ہیں ایک تصویر، اس تصویر کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کس مقام پر فرمایا ہے۔ 2 مزید بچوں کی ایلیمنیشن کے بعد اب ہمارے کنٹیسٹنٹ کی تعداد صرف 2 رہ گئی ہے، آخری راؤنڈ ہے، مقابلہ سخت ہے، دیکھنا یہ ہے مشہد آگے بڑھتے ہیں یا بلال آگے بڑھتے ہیں، کون زیادہ نمبر لینے میں کامیاب ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ یاد رکھیے گا ہمارا 5واں راؤنڈ یہ بھی بزر راؤنڈ ہے، ایک بار آپ اپنی بزر کو چیک کر لیجئے۔ جی مشہد بیٹا اپنی بزر چیک کروائیں گے؟ ٹھیک ہے بلال، چلیں جناب دونوں کی بزر بالکل پرفیکٹ بج رہی ہے۔ سلسلہ زیر و زبر آخری راؤنڈ، فائنل راؤنڈ اور فیصلہ کن راؤنڈ۔ پہلا سوال مدنی چینل کی اسکرین پر، جی تصویر دکھائیے۔ جی مشہد بتائیے مچھر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہاں فرمایا ہے؟ مچھر کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں ہے۔ مچھر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں فرمایا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 نمبر کا مزید اضافہ اپنے اسکور میں کیا ہے مشہد اتاری نے۔ اگلا سوال مدنی چینل کی اسکرین پر، یہ مشہد نے ایک بار پھر بزر پہلے پریس کر دی ہے۔ بتائیے مکھی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا؟ مکی کا ذکر پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 73 میں۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورہ بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر 1 نمبر کا مزید اضافہ کر لیا ہے۔ مشہد اتاری بڑی کانفیڈنٹ کے ساتھ اپنے اسکور میں برابر کا اضافہ کرتے ہوئے آگے کی جانب گامزن ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اگلی تصویر مدنی چینل کی اسکرین پر۔ جی مشہد نے ایک بار پھر بزر پریس کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بتائیے پہلے تو یہ بتائیے یہ کون سا پرندہ ہے؟ سر نام نہیں پتا لیکن اس کے بارے میں پتا ہے۔ نام نہیں پتا، اس کے بارے میں پتا ہے، لیکن اس چیز کا نام بھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا، اس تصویر کا، کیونکہ یہ ہمارا پکٹوریل راؤنڈ ہے۔ آپ کو تصویر دیکھ کر بتانا ہے کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے۔ چلیں جناب، 1 غلطی -1 ہوگا، 1 غلطی مشہد سے ہو گئی، 1 نمبر اپنے اسکور سے واپس دیتے ہوئے۔ اگلا سوال مدنی چینل کی اسکرین پر ایک بار پھر تصویر کی صورت میں۔ جی بلال نے اس بار بازی لے لی ہے اور بلال بتائیں گے کہ اس چیز کا ذکر، پہلے تو بتائیں کیا جانور ہے؟ اژدہا۔ اژدہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ازدہے کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بتائیے ازدہے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ ازدہے کا ذکر پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 107 میں ہے۔ ازدہے کا ذکر پارہ 9 سورہ اعراف آیا نمبر 107 میں آیا، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، 1 نمبر کا اضافہ بلال نے بھی کر لیا ہے۔ سلسلہ زیر و زبر آخری راؤنڈ، اور سوال ہے آپ کی اسکرین پر ایک بار پھر تصویر کی صورت میں۔ جی ایک بار پھر مشہد نے بازی لے لی ہے۔ بتائیے کون سا جانور ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ خچر کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 8 میں۔ خچر کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 8 میں آیا ہے، جواب درست دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ کبھی نمبر لیتے ہیں، کبھی نمبر واپس دیتے ہیں۔ اگلا سوال سلسلہ زیر و زبر آخری راؤنڈ، اگلا سوال مدنی چینل کی اسکرین پر۔ جی مشہد نے ایک بار پھر زوردار بزر پریس کی ہے، بتائیے اس کا ذکر کہاں آیا ہے؟ کتے کا ذکر پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں۔ آپ نے کہا کتے کا ذکر پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں آیا ہے، بالکل درست کہہ کر 1 نمبر مزید حاصل کر لیا ہے۔ چلے جناب، بازی پیچھے نہیں چھوڑ رہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کی اسکرین پر۔ جی بلال کاشف نے اس بار بازی لے لی ہے، بڑی زوردار بزر پریس کی ہے۔ جی بلال بتائیے۔ گدھے کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 8 میں۔ گدھے کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 8 میں آیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، سلسلہ زیر و زبر آخری راؤنڈ، اور سوال ہے آپ کی اسکرین پر یہ۔ جی مشہد بتائیے اس جانور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ ہاتھی کا ذکر پارہ 30 سورہ فیل آیت نمبر 3 میں ہے۔ آپ نے کہا ہاتھی کا ذکر پارہ نمبر 30 سورہ فیل آیت نمبر 3، اور غلط کہہ دیا ہے کیونکہ آیت نمبر ہے 1، غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر واپس لوٹا رہے ہیں مشہد۔ اللہ اکبر۔ اب باری ہے سلسلہ زیر و زبر راؤنڈ 5، آخری سوال مدنی چینل کی اسکرین پر تصویر کی صورت میں یہ۔ جی مشہد نے ایک بار پھر بزر پریس کی ہے، بتائیے اس جانور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ بندر کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ہے۔ بندر کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں فرمایا ہے، جواب درست دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا آخری راؤنڈ بھی دیکھا، اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس کنٹیسٹنٹ نے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ مشہد آپ ہمارے پاس موجود تھے 21 نمبر کے ساتھ، اور آپ کو نمبروں کی کافی ضرورت تھی۔ بزر تو آپ نے کئی بار پریس کی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں یا زیادہ نمبر واپس لوٹائے ہیں۔ بلال ہمارے پاس موجود تھے 29 نمبر سے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس راؤنڈ میں بلال نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اسکور کارڈ۔ اسکور کارڈ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ زیرو زبر زیرو زبر۔ جی اس راؤنڈ میں مشہد نے حاصل کیے ہیں 3 نمبر، اور بلال نے حاصل کیے ہیں 2 نمبر، یعنی ہمارے اس سلسلے کے ونر ہیں بلال کاشف اتاری۔ آئیے بیٹا یہاں پر آ جائیں۔ مشہد نے کافی کوشش کی، دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا مقصود نمبر گین کرنا نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی کئی معلومات ملی، کئی جانوروں کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں کہاں ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے آپ کو ہم تحائف پیش کریں گے۔ سب سے پہلے بلال بھائی، بیٹا آپ لوگ بھی آ جائیں، شاباش، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ بلال کاشف کے لیے زبردست سا گفٹ ہماری مجلس نے تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور مشہد کو بھی ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ مشہد کے لیے بھی بڑا ہی زبردست سا گفٹ مجلس نے تیار کیا ہے،
مزید کوشش کیجئے گا. کافی اچھا آپ نے کھیلا. مزید کانفیڈنس کے ساتھ اگر آپ جانوروں کے نام یاد کر کے آتے کہ کس جانور کو کیا کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی تیاری بھی بھرپور تھی. اللہ آپ کے علم میں بھی مزید اضافہ فرمائے. ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام کنٹیسٹنٹ کو کچھ نہ کچھ تحائف پیش کیے جائیں. عبداللہ بھائی کے لیے بھی گفٹ ہیں, شرے اتاری بھائی کے لیے بھی, اور ہمارے عثمان بھائی کے لیے بھی, اور حمزہ اتاری کے لیے بھی. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ نے دیکھا. آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا؟ مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آراء کیجئے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر. بچوں کا مدنی چینل